السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید، زنده باشید و همچنین موفق باشید. ما امروز کتاب سیوم و همچنین درس دوم را میخوانیم. درس دوم کتاب سیوم ما امروز میخوانیم. در این درس ما میآموزیم. متنهای امروز ما زهرا و ریحانه می باشد و واژه جدید خیلی زیاد هستند. خوب جلو میریم. نکته هم جدید ما گذشته ساده منفی، یعنی فعل مطلق، فعل ماضی مطلق منفی. خوب امروز متن اول میخوانیم. زهرا و ریحانه. متن ما امروز زهرا و ریحانه هست. خوب زهرا و ریحانه چیکار میکنند؟ جلو میریم، متن میخوانیم. خوب، زهرا ساعت 7:30 صبح کیف و کتابش را برداشت و به طرف مدرسه حرکت کرد. زهرا 7:30 بجے صبح کو اپنا بیگ اور کتابوں کو اٹھایا اور اسکول کی طرف اس نے حرکت کی، یعنی چلی. ہنگامی کے وارد کلاس شد. جیسے وہ کلاس میں وارد ہوئی، داخل ہوئی، 10 به 8 بود، یعنی 8 بجنے کو 10 منٹ باقی تھے. ٹھیک ہے، 7:30 بجے چلی، وہاں پہ تقریباً 20 منٹ راستے میں لگے اور 10 بجنے مثلا 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے. ہم کلاسی ہایش یکی آمدند. اس کے جو ہم کلاسی تھے، دوست تھے اس کی کلاس کے، وہ ایک ایک کر کے آنا شروع ہو گئے. اما خبری از دوستش ریحانه نبود، مگر اس کی جو دوست ہے ریحانه، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، کوئی خبر ہی نہیں ملی. زهرا نگران شد. زهرا بہت پریشان ہو گئی. از هر کس پرسید ریحانه کجاست. سب سے پوچھا کہ بھئی ریحانه کہاں ہے. هیچ خاص از او خبر نداد. کسی کو بھی ریحانه کی کوئی خبر نہیں تھی. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ریحانه کو کیا ہو گیا ہے، کہاں چلی گئی ہے، کیوں نہیں آ جائی. خوب، زهرا زنگ استراحت دوم بلا فاصله به طرف خوابگاه رفت. زہرا جیسے ہی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا آدھی چھٹی ہوئی، تفریح ہوئی، وہ جو مثلا 2 بجے تک چھٹی ہوتی ہے تو 11:30 12 بجے وہ آدھی چھٹی ہوتی ہے. تو بھائی یہاں تھوڑے سے 10-15 منٹ ہیں، کھا پی لیں، اس کے بعد دوبارہ کلاس سٹارٹ ہوگی. پانی وغیرہ پی لیں، ہاتھ میں دھونا ہے دھو لیں، تو دوبارہ کلاس شروع ہوگی. تو جیسے ہی گھنٹی بجی کہ ہاں بھئی کھا پی لیں، کچھ اگر استراحت کرنا ہے کر لیں، تھکاوٹ اتارنی ہے، پڑھ کے آپ لوگ تھک چکے ہیں، تو وہ آپ جیسے ہی وہ گھنٹی بجی تو کیا کیا زہرا نے، وہ جا کر ہاسٹل چلی گئی. در راہ پل دوست دیگرش کوثر دید. سیڑھیوں پر جیسے وہ خوابگاہ ہاسٹل گئی تو سیڑھیوں پہ جیسے چڑھی تو اس کی دوسری دوست کوثر کو دیکھا. از او پرسید، اس سے پوچھا. کیا پوچھا؟ ریحانه را ندیدی، کہ ریحانه کو نہیں دیکھا. او امروز به کلاس نیامد، وہ آج کلاس میں نہیں آئی. کوثر گفت، کوثر نے کہا. نه امروز او را ندیدم. کوثر نے کہا کہ نہ، میں نے تو اس کو نہیں دیکھا. ولی دیروز عصر وقتی با او خداحافظی کردم، حالش خوب نبود، به نظرم مریض است. کہتے ہیں کہ میں نے آج تو نہیں دیکھا، مگر جب پچھلے روز کل عصر کے وقت جب میں نے اس سے خدا حافظی کی تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، میرے خیال میں وہ مریض تھی. خوب، آنا بہم برای دید ریحانه به اتاقش رفتند. وہ دونوں اکٹھے ریحانه کو دیکھنے کے لیے، اس کی ذمہ داری کے لیے اس کے کمرے میں گئے. او خواب بود، وہ سوئی ہوئی تھی. او را بیدار نکردند و از هم اتاقش حالش را پرسیدند. اس کو سونے دیا، اس کو نہیں اٹھایا، اور جو اس کے کیا کہتے ہیں ہم اتاقی تھے اس روم میں، جو ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، ان سے ان کے بارے میں، یعنی ریحانه کی ذمہ داری کی اس کے متعلق پوچھا کہ ریحانه کو کیا ہوا ہے، اس کی اب حالت کیسی ہے. تو حال حویلہ ریحانه کے بارے میں پوچھا. اب او گفت ریحانه از دیشب تا حالا مریض است. انہوں نے کہا، جو ہم اتاقی تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ریحانه کی رات ہی سے وہ مریض ہے. بخاطر تب زیاد بدنش مثل آتش داغ بود، کہ کہتے ہیں کہ
بخار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا پورا بدن مثل آتش آگ کی طرح تپش رہا ہے، داغ ہے، بہت گرم ہے۔ من و مریم اورا به درمانگاه بردیم، کہتی ہے کہ میں اور مریم نے ان کو چلے گئے اس کو لے کر ہاسپٹل۔ نوبت گرفتیم، ہم نے وہاں پہ ٹکٹ لی، جس طرح ہوتا ہے کہ بھئی یہاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ پہلے ہم بھی ٹکٹ لے آئیں، اپنی باری کا انتظار کریں۔ و در اتاق کے انتظار نشستیم، اور ایک جو انتظار گاہ ایک روم ہوتا ہے وہاں پہ ہم بیٹھ گئے۔ وقتی کے نوبت ما رسی، جیسے ہمارے باری آئی بے اتاق کے دختر رفتیم، وہاں پہ جو ڈاکٹر جہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کمرے میں چلے گئے۔ دختر پس از معائنہ گفت، ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد کہا او بے شدت مریض است، وہ بہت زیادہ مریض ہے۔ چرا زوتر او را به درمان کا نیا وردید، کیوں آپ نے مثال کے طور پر دیر لگا دی، کیوں جلدی نہیں لے کر آئے؟ یہ ڈاکٹر نے کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ سپاس برایش یک سرم 2 عدد امپول تعدادی کورس و کیپسول شربت صرف نوشت و گفت۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے لیے ریحانہ کے لیے ایک انجیکشن، ایک مثال کے طور پر 2 انجیکشن تھے، 2 امپول، 2 انجیکشن تھے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک بوتل جو طاقت والی بوتل ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں وہ، اور تعدادی کورس و کیپسول، کچھ ٹیبلٹ اور کیپسول وغیرہ، اور اسی طرح شربت بھی، سرف جو کھانسی والا شربت تھا وہ بھی اس کو لکھ کر دیا۔ وا گفت، اور کہا ہمین اعلان سرم امپور حیدرہ بیزان، ابھی انجیکشن اور وہ جو بوتل ہے طاقت والی وہ لگواؤ، ہر 8 ساعت ہم یہ کورس و یہ کیپسول، ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک ٹیبلٹ اور ایک کیپسول، و ہر 6 ساعت یک قاشق غذا خوری شربت بخور، کہ ہر 8 گھنٹے بعد تو آپ نے ایک ٹیبلٹ اور کیپسول کھانا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر 6 گھنٹے بعد 1 چمچ آپ نے وہ شربت جو کھانسی والا شربت ہے وہ آپ نے پینا ہے۔ یک روز ہم استراحت کن، ایک دن آپ نے آرام کرنا ہے، سر وقت دارو حرب اودادیم۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر نے کہا اس کے بعد ہم نے وقت پر ریحانہ کو دوائیاں دی۔ و عالن بے لطف خدا حالش بہتر است، اور خدا کا شکر ہے ابھی وہ بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ زہرا و کوثر برائے سلامتی ریحانہ دعا کرتن، زہرا اور کوثر نے ریحانہ کی صحت و سلامتی کے لیے انہوں نے دعا کیا۔ و از ہم اتاکیش خداحافظی کردند، اور جو روممیٹ تھے ان سے خداحافظی کی۔ آنہا بعد از کلاس بھی ہمراہ استاد شان بھی یاد ریحانہ رفتند۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کلاس میں گئے، اور جب صاحب ذرا کلاس میں گئے تو استاد نے، صاحب اتنا دیر ہو گئی تو استاد نے پوچھا کہاں گئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسی طرح ریحانہ مریض تھی اور ان کو ہم نے دوائی وغیرہ دی، ابھی وہ ان کو ہم ہاسٹل میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ چلو اچھا ہے۔ جیسے کلاس ختم ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ استاد کے ساتھ پھر ہم دوبارہ عیادت کرنے کے لیے ریحانہ کے پاس گئے۔ ریحانہ از دیدن استاد و دوستانش بسیار خوشحال شد، ریحانہ جیسے استاد کو اور اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ یہ اب آ گیا۔ خوب سوالوں کے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زہرا در راہ پله از کوثر چه پرسید و از چه پاسخی داد؟ دکتر پس از معاینه ریحانه به هم اتاقش چه گفت؟ پزشک چه داروهای برای ریحانه نوشت و به او چه گفت؟ چه چیزی سبب خوشحال شدن ریحانه شد؟ خوب ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اب اس متن سے، اس آج کے جو ہم نے متن پڑھا ہے، اس سے نیو جو چیزیں ہیں، نیو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، وہ آپ کو ترجمہ بھی بتاتی ہیں، ان سے ہم نے جملہ بھی بنانا ہے۔ ایک ہم نے پڑھا ہے بے طرف، بے طرف یعنی بے سمت، یعنی کسی کی طرف جانا، کسی کی راہ جانب جانا۔ مسلمان آپ بے طرف کعبہ نماز میں خوانند، مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اتوبوس بعد از سوار شدن مسافران به طرف تهران حرکت کرد۔
ہنگامی کے یعنی زمانے کے، وقتی کے، یعنی ہنگامی کے مطلب ہے جیسے ہی، جب ہی، جس وقت ہی، جس زمانے میں ہی. مثلا اس کا ترجمہ ہے انسان ہنگامی کے گرسنے میں شود غذا می خورد. انسان جیسے ہی، جس وقت بھی بھوکا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے اسے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے. ہنگامی کے باران می بارد ما از چتر استفاده میکنیم. ہنگام شستن ظرف به مادرم کمک کردم. الحمدللہ آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہے، آپ تو ماہر ہو گئے ہیں. خوب. یکی جملہ ہمارا ہے یکی یعنی ایک ایک. فاطمہ ظرفها را یکی به آشپزخانه نبرد. فاطمہ جیسے ہی برتنوں کو دھویا تو ایک ایک کر کے وہاں پہ کچن میں نہیں لے کر، بلکہ ہمیں یہ آنہارا در سینی گزاشت و بہم برد. سب کو ایک ہی بڑی پلیٹ میں، ایک بڑی سینی میں، وہاں پہ ڈش میں رکھا اور پھر اکٹھے لے گئی. استاد پس از وارد شدن به کلاس یکی بیا با شاگردان دست داد. نگران کا مطلب ہے پریشان ہونا. ناراحت بودن یا ترسیدن از چیزی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ناراض ہو جانا یا کسی چیز سے ڈر جانا. مثلا جملہ دیکھیں به خاطر دیر آمدن فرزندم به خانه خیلی نگران شدم. کہتے کہ میں اپنے بیٹے کو، کیونکہ دیر ہو گئی تھی اسے، تو اس کے دیر آنے کی وجہ سے، اپنے بیٹے کے دیر آنے کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا. به دوستم گفتم نگران نباش، به لطف خدا حال پدرت خوب می شود. اگلا جملہ هیچ کس یعنی کوئی بھی نہیں. دیروز هیچ کس غیب نبود اما امروز 2 نفر غیب هستند. کل جو ہے نا کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا، مگر آج 2 افراد غائب ہیں. صاحب ضرور مریض ہو گئے ہوں گے. در کلاس ما همه اهل آسیا هستند و هیچ کس اهل آفریقا نیست. خبر داشتن یعنی خبر لینا. من 3 روز از حال پدر و مادرم خبر نداشتم. دیروز تلفن زدم و حالشان پرسیدم. مجھے مثلا یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 دن ہو گیا، مجھے اپنے والدین کی کوئی خبر ہی نہیں تھی. کل میں نے ان کو کال کی اور ان کا حال پوچھا. کیسا بندہ ہے یہ، اپنے والدین کو چھوڑ دیا. استادم از بیماری من خبر داشت، به این سبب 2 بار به من تلفن زد. آگے جملے دیکھیں. زنگ استراحت، جس طرح آپ سے عرض کیا تھا زنگ استراحت کسے کہتے ہیں. دیروز زنگ استراحت بیشتر بچه ها از کلاس بیرون نرفتند چون هوا خیلی سرد بود. کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی سردی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی آدھی چھٹی ہوئی، جیسے گھنٹی بجی کہ ہاں 10-15 منٹ ہے، آپ کھا پی لیں، پانی وغیرہ پی لیں، استراحت کر لیں، باہر چلے جائیں یا کچھ کھیل لیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی کل یہ گھنٹی بجی تو ہماری کلاس کا کوئی بھی لڑکا باہر نہ گیا. کیونکہ ہوا بہت ہی ٹھنڈی تھی، ٹھنڈ بڑی تھی، اس وجہ سے کوئی باہر نہیں گیا کہ بھئی ہم کیا باہر جائیں گے تو پھر سردی لگ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے. خوب. بعضی از دانش آموزان در زنگ استراحت بازی میکنند و بعضی خوراک یا اشارہ میخورند. دیکھیں وہی میری بات یہاں پہ ثابت ہو گئی. بلا فاصلہ یعنی خیلی زود. بلا فاصلہ مطلب یعنی جیسے یہ کام ہوا تو وہ بھی ہو گیا. بلا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں ہو، کوئی ٹائم ہی نہیں لگا، ایک کام کے علاوہ اور بھی ہو گیا. خیلی زود یعنی بہت جلدی. ما پاس از شنیدن صدای اذان بلا فاصلہ برای نماز به مسجد رفتے ہیں. بہت خوب. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اذان کی آواز سنی تو اسی وقت جلدی ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جائے. بہت ہی اچھا، بہت اچھے بچے ہیں یہ. استاد پس از تمام شدن وقت امتحان بلا فاصله ورقه ها را گرفت. خوابگاہ ہاسٹل کہتے ہیں. خوابگاہ مدرسه ما تعداد زیادی اتاق دارد. ہمارے ہاسٹل کے بہت زیادہ کمرے ہیں. و حدود 150 نفر در آن زندگی میکنند. اور تقریباً 150 افراد وہاں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ہر شب ساعت 11 چراغ های خوابگاه را خاموش میکنند. راہ پلے.
سیڑھیوں کہتے ہیں برای رفتن به طبقه‌های بالا بعضی از آسانسور و بعضی از راه پل استفاده می‌کنند کہ اوپر والی سیکنڈ فلور والی منزل پر جانے کے لیے کچھ افراد ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں آسانسور سے جاتے ہیں، اور بعضی افراد ہیں کچھ افراد ہیں سیڑھیوں سے جاتے ہیں. استفاده زیاد از راه پل سبب پا درد می شود. آگے دیکھیں خدا حافظی کردن کہتے ہیں خدا حافظی کرنا ہنگام آمدن به ایران با اعضای خانواده و بستگانم خدا حافظی کردم کہ جیسے ہی میں ایران کی طرف آیا یا جیسے آ رہا تھا اپنے فیملی اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو میں نے خدا حافظی کی. وقتی کلاس تمام شد با استادم خدا حافظی کردم و ایشان گفت به سلامت. بیدار کردن ساعت 10 شب خوابیدم و ساعت 5:30 مادرم مرا بیدار کرد. یعنی رات کے 10 بجے میں سویا اور تقریباً صبح کے ساعت 5:30 بجے میری ماں نے مجھے اٹھا دیا. بیدار کرنے نہیں اٹھا دینا. به دوستم گفتم یک ربع قبل از اذان صبح مرا از خواب بیدار کن. حالا کا مطلب ہے یعنی الان اکنون یعنی ابھی. به خاطر دندان درد از دیشم تا حالا نخوابیدم. کہتے ہیں کہ دانت درد کرنے کی وجہ سے رات سے لے کر ابھی تک یعنی الان اکنون ابھی تک مجھے نیند نہیں آئی، میں نہیں سو پایا. آج صبح تا حالا کجا بودی؟ صبح سے لے کر ابھی تک کہاں تھے؟ ارے اللہ کے بندے آج صبح تا حالا در کتاب خانے بودم. آپ کو پتہ نہیں میں پڑھاکو بچڑا ہوں، میں پڑھنے والا بچہ ہوں. میں صبح سے لے کر ابھی تک میں لائبریری میں تھا. آفرین، خیلی خوب. آگے دیکھیں نیکسٹ مثل سے مراد یعنی مانند. دوستم پس از 3 سال زندگی در ایران مثل ایرانی ها صحبت میکند. کہتے ہیں کہ میرے دوست جو ہے نا 3 سال ایران میں زندگی گزارنے کے بعد ایرانیوں کی طرح وہ بول رہا تھا، صحبت کر رہا تھا یا صحبت میکند ایرانیوں کی طرح بولتا ہے دوسروں کی طرح. دوستم در کلاس املا نمره 19 گرفت. من هم مثل نمره 19 گرفتم. داغ یعنی بسیار گرم، یعنی داغ کا مطلب آپ سے عرض کیا تھا یعنی گرم، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. جو بسیار گرم یعنی بہت زیادہ گرم. من امروز صبح یک لیوان شیر داغ خوردم. کہتے ہیں کہ میں آج صبح کو ایک گرم جو دودھ تھا وہ میں نے دودھ کا پیالہ جو تھا یا کپ تھا وہ میں نے پیا. ہاں جی سردی تھی. خوردن غذای داغ برای بدن خوب نیست. اور نوبت یعنی گرفتن یا رسیدن یعنی کسی کی باری کا آنا یا لینا. امروز به دندان پزشکی تلفن زدم. آج میں نے یہ جو دانتوں کے درد کی جگہ ہے وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ میں نے کال کی. وہاں برائے معائنہ دندان ہایم نوبت گرفتم. اور میں نے دانتوں کے معائنہ کی وجہ سے یعنی کرنے کی وجہ سے یا کرنے کے لیے میں نے ان سے باری لی کہ میں ہاں بھائی 8 بجے آ جاؤں. انہوں نے کہا کہ 8 بجے نہیں، آپ ایسا کریں 8:30 بجے آ جائیں. 8 بجے کسی اور کی باری ہے. ٹھیک ہو گیا. استاد یکی از طلبه درس را پرسید تا نوبت به من رسید. اتاق انتظار. زهرا و نرگس برای دیدن رئیس دانشگاه یک ربع در اتاق انتظار نشستند تا نوبتشان رسید. زهرا اور نرگس جو یونیورسٹی کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں ان کو ان کی زیارت کرنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے تقریباً یک ربع تقریباً 15 منٹ وہاں پہ جو ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھے تا ان کی انتظار گاہ میں بیٹھے 15 منٹ بیٹھ جیسے بیٹھے پھر اس کی باری آ گئی. ان کی باری آ گئی. مطابق دکتر خیلی شلوغ بود. 1 ساعت در اتاق انتظار نشستم تا نوبت شد. به شدت یعنی خیلی زیاد. به شدت یعنی بہت زیادہ. دیروز نیم ساعت به شدت باران بارید و خیابانها پر از آب شدند. کہتے ہیں کہ پچھلی رات دیروز یعنی کل تقریباً آدھے گھنٹے بہت شدید بارش ہوئی اور خیابان جو ہے نا
جو روڈ تھے وہ پانی سے بھر گئے. دیروز صبح دو ماشین با هم تصادف کردن و راننده یکی از آنها به شدت زخمی شد. الله الله الله. سر وقت یعنی ٹائم پر. کلاس ما ساعت 8 صبح شروع می شود. استاد ما ہمیشہ سر وقت ساعت 8 به کلاس می آید. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کلاس ہے 8 بجے صبح شروع ہو جاتی ہے. ہمارے جو استاد ہیں ہمیشہ وقت پر جو 8 بجے وقت ہے وہ کلاس میں آتے ہیں. پدر بزرگم ہر وقت اذان می گویند سر وقت نماز می خواند اما من گاهی نمازم را دیر می خوانم. به لطف خدا برادرم به خاطر بیماری کلی یک هفته در بیمارستان بستری بود. کہتے جو میرے بھائی ہیں وہ جسم کے بیماری ہونے کی وجہ سے ایک ہفتہ ہاسپیٹل میں وہاں پہ بھرتی رہا. اما الان بلطف خدا حالش بہتر ہے. خدا کا شکر ہے. مگر ابھی جو ہے نا اللہ کا شکر ہے وہ ان کی حالت بہتر ہے. احمد بلطف خدا در مسابقه کشتی پیروز شد. سلامتی یعنی صحت و سلامتی کے لیے مثلا جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت و سلامتی آپ صحیح رہیں اچھا رہیں کوئی داد نہ دیکھیں. مسواک زدن برای سلامتی دندان بسیار خوب است کہ برش کرنا مسواک کرنا دانتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. ماں برای سلامتی بدن من ہر روز ایک ساتھ ورزش میکنیم. اور آخری جو یہاں پہ ہمارا کلمہ ہے وہ ہے دعا کرنا. ہنگام دعا کردن دست های ما را به طرف آسمان بالا می بریم کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اوپر لے جاتے ہیں. بہترین وقت برای دعا کردن پس از نماز و ہنگام سحر است. کہتے ہیں دعا کرنے کا بہترین وقت صبح کی نماز اور سحری کا وقت ہے. اب یہاں پہ الفاظ آگے مخالف اپوزٹ جو مخالف الفاظ ہیں وہ آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلے بلا فاصلہ یعنی با تاخیر. بلا فاصلہ یعنی اس کے علاوہ جو یہ سارے آپ کو وہاں پر پڑھا دیے ترجمہ کر لیا ہم نے. اس لیے ہم ترجمہ نہیں کر رہے تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے آپ زیادہ پڑھیں. اور ہیچ کس یعنی ہمیں. داغ یعنی سات یا خنک. خواب یعنی بیدار. یکی ہمیں باہم. زود دیر. سلامتی بیماری. خوشحال ناراحت. بہتر بدتر. حرکت کردن توقف کردن یا استادن. لطفاً توجہ کنید. کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں توجہ کرنا ہے. جملہ دیکھیں کیونکہ ہم فعل ماضی منفی پڑھ رہے ہیں تو یہ منفی کے جملے ہیں آپ نے دقت کرنا ہے. من دیروز پہ کتاب خانه رفتم به کتاب فروشی نرفتم. استاد درس را از من پرسید ولی از هم کلاسی هایم نپرسید. قطار ساعت 7 حرکت نکرد. ساعت 7:30 حرکت کرد. ما امروز پیاده به خانه بر نگشتیم. با اتوبوس برگشتیم. کہتے ہیں کہ بے فعل های بالا کے نون در اول آمده بود. کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر فعل گزرے ہیں جن کے اوپر نون پہلے آئی تھی وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی سادہ منفی. فعل ماضی مطلق منفی کہتے ہیں. کہتے ہیں فعل ماضی منفی کس طرح بنایا جاتا ہے؟ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی سادہ سے پہلے یعنی نون لگا دینا ہے. جیسے آپ کے پاس بنمادی آ جائے بنماد سے پہلے نون لگا دینا ہے تو یہ منفی بن جائے گا. جیسے ایک مصدر ہے گفتن ایک مصدر ہے برداشتن. گفتن مثلا گفتن سے نون ہٹائیں گے جس طرح ہم نے عرض کیا ہوا ہے بنمادی بن جائے گا گفت. اس کو شروع میں نون لگائیں گے منفی بنائیں گے تو نہ گفت بن جائے گا. تو ضمیروں کی نشانی ساتھ ساتھ لگائیں گے. گفتم سے نہ گفتم نہ گفتی نہ گفت نہ گفتیم نہ گفتید و نہ گفتند. اسی طرح برداشتن مصدر ہے نون ہٹائیں گے تو بن جائے گا برداشت. اور اسی طرح نون لگائیں گے تو مثلا نون دال کے ساتھ بر نہ داشت بر نہ داشتی بر نہ داشت بر نہ داشتیم بر نہ داشتید و بر نہ داشتند. ایک ہے
داشتن، داشتن سے پھر نہ داشتن، پھر بار نہ داشت یعنی نہ اٹھانا. لطفاً توجہ کرنا ہے. منفی بنانا ہے آمدم نہیں آمدم، آوردم نہیں آوردم، اموختم نہیں اموختم، در آوردم در نہیں آوردم. کہتے ہیں کہ ماضی سادہ میں کہ وہ فعل کہ جو المدا سے شروع ہوتے ہیں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے یا لگا دینا. مثلا آمدم، آمدم سے نہیں آمدم، نہیں آمدی نہیں آمد، نہیں آمدیم نہیں آمدی دوار نہیں آمدند. کہ جو بھی مصدر آمدن المدا سے سٹارٹ ہو تو آپ نے المدا کو یا الف بنا دینا ہے. وہ کہتے ہیں منفی فعل ہے زیرہ بگوئی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان فعل کو، ان کلمات کو آپ نے کیا کرنا ہے، فعل کو منفی بنانا ہے. آوردیم، خریدم، دعوت کردن، انداز گرفتیم، دیدیم، آمدیم، آمدید، ترسیدن، احترام گذاشتی، قسم خوردم، اتوزاد، خیر داشتی، خبر داشتی، بے دنیا آمد. تو ان کو آپ نے منفی بنانا ہے. اور اسی طرح لطفاً جملہ ہے زیرہ بے شکل منفی بخوانید. ان کو آپ نے ان جملوں کو منفی شکل میں پڑھنا ہے. مثلا ما نگران شدیم، تو ما نگران نہ شدیم منفی بنانا ہے. من از مذهب در جوادی نوبت گرفتم، احمد امروز به دانشگاه آمد، من درس‌های ریاضی را خیلی خوب آموختم، محمد پس از آمدن به خانه لباس‌های مدرسه اش را در آورد. اچھا جی، یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے فعل ماضی مطلق سادہ جو منفی ہے ان کو آپ نے ان کی صرف کرنا ہے، گردان کرنا ہے. پرسیدن سے بردن، آمدن، برداشتن، حرکت کردن، نگران شدن. نیچے دیکھیں کہتے ہیں کہ لطفاً تصحیح کنید. ان کی آپ نے تصحیح کرنا ہے. غلط جملوں میں ایک دو چیزیں غلطی ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے. مثلا من فردہ برائے سلامتی دوستم دعا کردم، تو یہ فردہ آنے والا ہے نا، تو یہ ماضی میں اگر جملہ بناتے ہیں تو فردہ کی بجائے دیروز لگائیں گے. من دیروز برائے سلامتی دوستم دعا کردم، نہ کہ کل کیا ہے میں نے جو آنے والا ہے. آنها پس فردا این درس را امتحان دادم، مادرم فردا شب برای مهمان ها جلو مرغ درست کرد، ما سال بعد به کشورمان نرفتیم. تو آج کا ہمارا یہاں درس دوم کمپلیٹ ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسز بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی. ان میں بہت اچھی اچھی چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. آپ نے بہترین آپ پروگریس کرنا ہے. کتاب اول، کتاب دوم کا، کتاب سیو میں آپ نے بہت زیادہ پروگریس کرنا ہے تاکہ آپ کا لیول پڑھنے کا، سمجھنے کا یہ زیادہ ہوتا جائے. اور ہم بھی کوشش کریں گے زبان فارسی میں زیادہ بات کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اکثر جملوں کا جو ڈبل تین تین ہوتے ہیں، چار چار ہوتے ہیں، ان کا ہم ترجمہ زیادہ نہ کریں بلکہ آپ ان کا خود ترجمہ کریں. کوئی مشکل پیش ہے پھر آپ ہم سے پوچھیں. کوئی بھی مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں یا واٹس ایپ پر تشریف لے کر ہم اپنی قیمتی آراء بھی آپ وہاں بتا سکتے ہیں. آن لائن کلاسز پڑھنے کے لیے بھی آپ وہاں تشریف لے کر آ سکتے ہیں. نہیں اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. خدا نگہدار. شما باشد.